بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مابین فی الوقت جو ماہ گزر رہے ہیں وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم جو ہے عبادت کا، مغفرت کا، رحمت کا، وسعت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اہمیت، افادیت، وقت اور بزرگی اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ پاک ہمارے جسم میں اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی تندرستی عطا فرمائیے کہ ہم رجب کے مہینے میں بھی بہترین طریقے سے اپنے معاملات اور معمولات کو نبھا سکیں، اور اس کی برکت سے شعبان المعظم کے مہینے میں بھی ان تمام اعمال کو بہترین اور بحسن خوبی انجام دے سکیں، اور ان دونوں مہینے کی برکت سے رمضان المبارک جیسے مقدس اور پاکیزہ ماہ میں ہم پہنچے اور وہاں بھی اپنے معاملات کو، معمولات کو بحسن خوبی سے انجام دے سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، شعبان المعظم کے مہینوں کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے تمام نبیوں پر ہماری فضیلت ہے، اور ماہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے خود خالق کائنات یعنی اللہ پاک کی فضیلت اپنے تمام تر مخلوق پر۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت اور برکت کا مہینہ ہے، لیکن جب ہم اللہ کے نبی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں، سوانح عمری پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے کردار کو، اعمال کو پرکھتے ہیں، اسی طرح تابعین، تبع تابعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، یا اسی طرح علماء حق کے مقالہ اور اقوال پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو عوام کام کرتی ہے اور جو خرافات و بدعات کرتے ہیں عبادت کے نام پر، ریاست کے نام پر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے شعبان اور شعبان میں آنے والی رات، شب برات کی فضیلت تو بتائی ہے، لیکن کرنے کیا ہے، کیا اعمال کرنے ہیں، یہ مسائل آپ نے کہیں نہیں فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فضائل کے اعتبار سے یہ فرمایا کہ 15ویں رات یعنی شعبان کے 15ویں رات، شب برات جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ بالخصوص آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ تو قرآن مقدس میں آیت ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ عموماً اللہ تعالیٰ ہر شب میں، ہر رات میں آخری سحر کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، لیکن شب برات میں بالخصوص آپ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، صدا لگائی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہ سے معافی مانگنے والا، وہ آئے اور اپنے دستے طلب کو دراز کرے، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، بخشش کر دیں گے۔ پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے وہاں سے کہ ہے کوئی اپنے روزی روزگار میں، تجارت میں، بزنس میں ترقی اور انتی چاہنے والا، وہ آئے دستے طلب کو دراز کرے، ہم اسے رزق وافر عطا کر دیں گے، ہم اسے قناعت اور مالداری عطا کر دیں گے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی شخص مریض، بیمار، بدحال، پریشان، خستہ حال، وہ آئے اور اپنے دستے طلب کو دراز کرے، ہم ان کی تمام تر پریشانیاں کو مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل نہیں۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پورے سال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دیجیے، وہ عطا فرما دیجیے، لیکن بالخصوص اللہ تعالیٰ اس شب میں یعنی شب برات میں نوازنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمان خرافات میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ایک فضائل کی حدیث جو میں نے آپ کو سنایا۔ دوسرے حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ عالمی انسانیت کے حق میں بہت ہی اہم، بہت ہی محتم، بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی مہتوپورن فیصلے اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شب میں، اس رات میں اللہ تعالیٰ
عالم انسانیت کے لیے فیصلہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اس سال کس کس آدمی کا انتقال ہو جائے گا، کون کون آدمی کا دیہانت ہو جائے گا، کون کون آدمی مر جائیں گے، کون کون آدمی اس سال دنیا سے چلے جائیں گے۔ جس بازار میں ہم اپنے لیے برانڈیڈ کپڑا خریدنے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں قیمتی کپڑا خرید رہے ہوتے ہیں، اسی بازار میں ہمارے لیے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اس رات میں جو ہے عالم انسانیت کے جو سب سے اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ اور دوسرا جو اہم فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال یعنی آنے والے سال میں کس کس آدمی کی شادی ہو جائے گی اور کس کس آدمی کی شادی ٹوٹ جائے گی، یہ بھی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کے یہاں شادی ہوئی ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر بچہ پیدا ہوگا تو بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، یہ بھی فیصلے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی رات میں یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس کے تجارت میں، کس کے کاروبار میں ترقی کی جائے گی اور کس کے کاروبار میں تجارت میں تنزل کی جائے گی، کس کو امیر سے فقیر بنایا جائے گا، کس کو فقیر سے امیر بنایا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کس کو کنگال سے بدحال بنایا جائے گا اور کس کو بدحال سے کنگال بنایا جائے گا۔ یہ تمام تر اہم فیصلے اور اس سے بھی اور زیادہ فیصلے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا نہیں، کتابوں میں مذکور ہے، یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فیصلے شعبان یعنی 15ویں رات سے لے کر رمضان المبارک یعنی 27 رمضان شب قدر تک یہ فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور فرشتے انسان کے ساتھ وہی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جو ان کا تقدیری فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دعا کے ذریعے سے انسان اپنے تقدیری فیصلہ کو تغیر اور تبدیل کروا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات میں دعا کرنے کا یا شعبان میں دعا کرنے کا اہتمام کیا کرو، تاکہ تمہارے گناہ کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے اگر اللہ پاک نے تمہارے حق میں ناموضوع اور نامناسب بات لکھ دیے ہوئیں گے تو اللہ پاک ہماری دعا کو دیکھ کر، ہماری عبادات کو دیکھ کر، تلاوت قرآن کو دیکھ کر، ہماری غمخواری کو دیکھ کر، ہماری ہمدردی کو دیکھ کر، ہماری صلہ رحمی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو ناموضوع خدا نخواستہ لکھ دیے ہوئیں گے اس کو تبدیل کر دیں گے، تغیر کر دیں گے۔ تو شعبان کی متعلق جو دوسری فضیلت تھی، دوسرا حدیث تو میں نے آپ کو بتایا۔ تیسری فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کا جب مہینہ آتا تو اللہ کے نبی خوب عبادت کرتے، جی لگا کے عبادت کرتے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اور روزہ رکھے کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی گناہ کی مغفرت ہو چکی ہے، آپ تو سرور کائنات ہیں، سردار انبیاء ہیں، آپ کے دامن میں جنت بسائی گئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں جنت کی کنجی ہے، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے روزہ رکھتے ہیں اور اتنے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جتنی نفل روزہ آپ شعبان کے اندر رکھتے ہیں کسی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، انہوں نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں انسان کے نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزہ کسی حالت میں ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے اسی حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں لکھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم گناہ کرتے پورے سال، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑی نیکی ہو یا چھوٹی نیکی ہو، یہ تمام تر نیکیاں، یہاں تک کہ ہم کسی کے متعلق کوئی اپشبد بھی بول دیتے ہیں اور اس کا ہم معنی سمجھتے نہیں سمجھتے، چاہے موضوع الفاظ ہو چاہے محمل الفاظ ہو، تمام تر الفاظ کو جوڑ کر فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر محدثین نے لکھا کہ اللہ کے نبی جو اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، آخر روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے، کیا عقل مندی ہے، کیا دانش مندی ہے؟ تو فرمایا کہ آپ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ملزم ہو، کوئی مجرم ہو اور اسے کورٹ میں حاضر ہونا ہو، کٹگڑا میں جانا ہو، جس کے سامنے جانا ہو، اور وہ ڈر سے بھوکا ہو، پیاسا ہو، خستہ حال ہو، بال بکھرا ہوا، کپڑا پھٹا ہوا ہو،
اور گندا میلا کچیلا ہو اور بالکل ڈرا ہوا ہو، تو ایک لمحہ کے لیے، ایک پل کے لیے بھی جب دیکھے گا اس ملزم کے طرف تو اس کے دل میں رحم آئے گا، رحم کے مادہ اجاگر ہو جائیں گے۔ بھلے ہی اس کے حق میں اگر اچھا فیصلہ نہ کرے تو اس کے فیصلے کے دن کو ملتوی کر دیں گے، یعنی اسے رحم آ جائے گا۔ بس یہی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ہم روزے سے رہیں گے اور مسلسل روزے سے رہیں گے اور ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گے تو یقینی بالیقین 100% بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے اور ہم پہ نظر کرم فرمائیں گے۔ تو یہ لوجک اور یہ عقل مندی ہے کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیے جائیں گے۔ تو 3 فضیلت والی حدیث تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، آخر اس رات میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب برات کے متعلق فضائل بتائے گئے ہیں، اعمال اور مسائل نہیں بتائے گئے، لیکن مولانا سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث کبیر تھے دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک مرتبہ درس حدیث میں فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اس رات میں 2 عبادات کیے جائیں۔ اس رات اور یعنی 15ویں رات میں اور 15ویں دن میں 2 عبادت ہے۔ ایک عبادت یہ ہے کہ اس رات میں نفلی عبادت کیا جائے اور انفرادی عمل کیا جائے، اجتماعی عمل نہیں۔ اجتماعی عمل کا ثبوت نہیں ہے، انفرادی عمل کا ثبوت ہے، اور انفرادی عمل کا ثبوت ہے چاہے آپ مسجد میں چاہے گھر میں آپ اکیلے نماز پڑھیں، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے صلاۃ و تسبیح کی نماز ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ قرآن کی تلاوت کریں اور دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو قبرستان جائے اور قبروں کی زیارت کریں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 15ویں کا جو دن ہے، جو آگے دن آئے گا، اس دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کا ثبوت تو حدیث کے اندر ہے، لیکن روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں، بلکہ مستحب ہے، اور مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ مستحب کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر روزہ رکھ لے تو بہتر کی بات ہے، اور اگر نہیں رکھے تو کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے۔ بس 2 عمل ہم کو کرنا ہے اس رات اور دن میں، کہ رات میں ہم نے انفرادی عمل کرنی ہے اور دن میں ہم نے روزے رکھ لینے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔